بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچی کتاب نازل فرمائی جو تصدیق کرتی ہے پہلی آسمانی کتابوں کی، اور اسی نے نازل فرمائی تورات اور انجیل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اس سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور حق و باطل کو الگ کر دینے والا قرآن نازل فرمایا. یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب ہیں، بدلہ لینے والے ہیں. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری شکل و صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی جس کی کچھ آیات محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے پس وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں کہ اس سے فتنہ پیدا کریں اور ان کی اصلی مراد کا پتہ لگائیں، اور ان کی اصلی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمیں راہ دکھائی، اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کیجیے، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے پروردگار بے شک آپ اس دن لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو نہ ان کے مال اللہ سے
ذرہ بھر بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولادیں، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ ان کی عادت فرعون کے لوگوں اور ان سے پہلے لوگوں کی عادت جیسی ہے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر گرفت فرمائی، اور اللہ سخت عذاب کرنے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم مغلوب ہوگے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں جو یوم بدر ایک دوسرے کے مقابل ہوئی تھیں بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں قتال کرتی تھی اور دوسری کافر، کھلی آنکھوں ان مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہی تھی، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی مدد سے قوت دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں اہل بصارت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت جو عورتوں اور بیٹوں اور مال، ڈھیر سونے اور چاندی کے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی سے ہے، میں بہت زینت دی گئی ہے، مگر یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ کہیے کیا میں تم کو ان چیزوں سے بہتر چیز کی خبر دوں جو پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ہے؟ باغات ہیں جن کے تابع نہریں چلتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیبیاں، اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لائے، سو ہم کو ہمارے گناہوں سے معافی عطا کیجیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ صبر کرنے والے اور سچے اور فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہیں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب ہیں، حکمت والے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. یقیناً اللہ کے نزدیک دین حق صرف اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اپنے پاس حقیقی علم آنے کے بعد آپس میں سرکشی کرتے ہوئے اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر اگر وہ آپ سے بحث کریں تو فرما دیجئے میں تو اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کر چکا اور وہ بھی جو میرے پیرو تھے. اور کہیے اہل کتاب اور ان پڑھ یعنی مشرکین سے کیا تم بھی قبول کرتے ہو؟ سو اگر وہ تسلیم کر لیں تو یقیناً وہ بھی سیدھی راہ پائیں، اور اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقیناً آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ لوگوں میں انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، سو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہوئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب میں سے کافی حصہ دیا گیا جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر ان میں سے ایک جماعت پھر جاتی ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہی ہیں. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور جو یہ دین کے بارے بہتان باندھتے ہیں اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس کیسا ہوگا جب ہم ان سب کو اس دن اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. کہہ دیجئے اے اللہ آپ مالک ہیں بادشاہی کے، جسے چاہیں بادشاہی دیں اور جس سے چاہیں بادشاہی چھین دیں، اور آپ جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت. ہر طرح کی بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے، یقیناً آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. آپ ہی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور آپ ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتے ہیں اور آپ ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتے ہیں، اور آپ جسے چاہیں بے شمار رزق عطا کرتے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
مسلمان سوائے مسلمانوں کے کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کچھ عہد نہیں سوائے اس کے کہ تم ان سے شدید قسم کا اندیشہ رکھتے ہو اس سے بچنے کے لیے، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم جو کچھ اپنے سینوں میں ہے پوشیدہ رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جانتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر کوئی اپنے کیے گئے اچھے کام کو اپنے سامنے حاضر کیا گیا پائے گا، اور کی گئی ہر برائی کو بھی خواہش کرے گا کہ کاش اس کے اور اس برے کام کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ کہہ دیجئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ اعراض کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو جہانوں پر منتخب فرمایا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان کے بعضوں کی اولاد تھے اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے بے شک میں نے اسے آزاد کر کے آپ کی نذر کیا، پس آپ مجھ سے قبول فرما لیں، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سمیتها مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب اس کو جنا تو کہا اے میرے پروردگار بے شک میں نے تو اس کو لڑکی جنا ہے، اور جو کچھ جنا اسے اللہ بہتر جانتے ہیں، اور لڑکا جو ان کے خیال میں تھا لڑکی جیسا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم علیہ السلام رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو ان کے پروردگار نے اچھے طریقے سے ان کو قبول فرمایا اور انہیں یعنی مریم علیہ السلام کو اچھی طرح سے پرورش کیا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے،
انہوں نے کہا اے مریم علیہ السلام یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ بولی کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے، یقیناً اللہ جسے چاہتے ہیں بے شمار رزق دیتے ہیں۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، یقیناً آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ اور جب وہ عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا کہ اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں جو کلمت اللہ یعنی اللہ کی بات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور سردار ہوں گے، اور اپنے نفس کو لذات سے روکنے والے اور نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرے لڑکا کیوں کر ہوگا، اور بے شک مجھے بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے، ہاں مگر اشاروں میں، اور اپنے رب کا ذکر دل سے کثرت سے کریں اور تسبیح زبان سے کریں شام کو اور صبح۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام یقیناً اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک بنایا ہے اور آپ کو تمام جہانوں کی بیویوں پر برگزیدہ بنایا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم علیہ السلام اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کریں اور سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کریں۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان میں سے مریم علیہ السلام کو کون پالے گا، اور نہ آپ ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام بیٹا مریم علیہ السلام کا ہوگا، دنیا و آخرت میں باآبرو ہوں گے اور مقربین میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں بات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرے بچہ کیسے ہوگا اور مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صرف کہتے ہیں ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اور ان کو کتاب اور حکمت
یعنی دانائی کی تعلیم فرمائیں گے اور تورات اور انجیل کی. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور وہ پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، وہ کہیں گے بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کافی دلیل لایا ہوں، اور یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے، اور مادر ذات اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں اور کوڑھی کو، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم کو بتا دیتا ہوں جو کچھ تم نے کھایا اور جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے. یقیناً اس میں تمہارے لیے بہت بڑی دلیل ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. اور تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، اور بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بہت بڑی دلیل لایا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرے بھی پروردگار ہیں اور تمہارے بھی پروردگار ہیں، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا تو فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے معاون ہیں؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے لیے مدد دینے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اے ہمارے پروردگار، جو کتاب آپ نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے پیغمبر کی پیروی کی، سو ہم کو تصدیق کرنے والوں میں لکھیے. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں آپ کو لے لوں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا، اور جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا. پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. پس جو لوگ کافر ہوئے سو ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کو ان کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا، اور اللہ غلط کاروں کو دوست نہیں رکھتے. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. یہ ہم آپ کو آیات یعنی دلائل اور حکمت والے مضامین پڑھ کر سناتے ہیں. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. ان کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو فرمایا
جاندار ہو جا، بس وہ ہو گئے۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين، یہ بات آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیے گا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ آپ کے پاس قطعی علم آ جانے کے بعد پھر کوئی اس بات میں آپ سے حجت کرے تو فرما دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی بیویوں کو اور تمہاری بیویوں کو اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر التجا کریں اس طرح کہ جو اس بحث میں جھوٹے ہوں تو ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور یقیناً اللہ غالب ہیں، حکمت والے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر سرتابی کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا معبود نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو کہہ دیں کہ گواہ رہو یہ کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو، اور حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ أأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ہاں، تم وہ لوگ ہو کہ جس بات کا تمہیں علم تھا اس میں تو تم نے جھگڑا کیا، لیکن جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں تو اس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو رہے تھے، فرمان بردار تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت تو چاہتی ہے کہ کاش آپ کو گمراہ کر دیں، اور وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو اور تم یہ جانتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار
وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اس چیز پر جو مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے شروع دن میں ایمان لے آؤ اور آخر دن میں انکار کر دو، شاید کہ وہ بھی اسلام سے پھر جائیں۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اور اپنے دین کے پیرو کے سوا کسی کی بات مت مانو، فرما دیجئے یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ کہتے ہیں یہ کہ جو چیز تمہیں عطا ہوئی وہ کسی دوسرے کو عطا ہو جائے، یا یہ کہ وہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے ساتھ جھگڑ سکیں، فرما دیجئے کہ یقیناً بزرگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں وہ اسے دیتے ہیں، اور اللہ کشائش والے علم والے ہیں۔ يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جسے چاہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل کے مالک ہیں۔ ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اسے ایک خزانہ امانت کے طور پر دو تو وہ تم کو لوٹا دے، اور کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کو 1 دینار امانت دو تو وہ تم کو واپس نہ کرے، مگر یہ کہ تم ہر وقت اس کے سر پر کھڑے رہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہ ہوگا، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ بلکہ جو کوئی اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو یقیناً اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر معاوضہ لیتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور قیامت کے روز نہیں اللہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی طرف نظر فرمائیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم جانو کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے، اور حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی آدمی کو یہ سزاوار نہیں کہ اللہ نے اس کو کتاب دی اور حکمت اور نبوت، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اور لیکن وہ تو فرمائے گا تم اللہ کے بندے یعنی علماء ربانی بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو اور اس لیے بھی کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اور وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو اپنا پروردگار ماننے کا حکم نہیں کرے گا، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کرنے کا حکم کرے گا؟
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو اس پر ضرور ایمان لائیو اور ضرور اس کی مدد کیجیو۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ بس اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔ کیا یہ اللہ کے دین یعنی طریقے کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ اور جو آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں وہ چاروں ناچار اسی کے اطاعت گزار یعنی مطیع ہیں اور اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر، اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر اور اس کی اولاد پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا اس پر، ہم ان انبیاء میں کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا خواہش مند ہوگا تو اس بات کو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور جنہوں نے پہلے گواہی دی کہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو یقیناً اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ یقیناً جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی اگر وہ اسے بدلے میں دے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو جانتے ہیں. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بنی اسرائیل کے لیے تمام طرح کے کھانے حلال تھے سوائے ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے پر حرام کر لیے. ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ سو اس کو پڑھو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پھر جو کوئی اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے تو ایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا تو دین ابراہیم علیہ السلام حنیف کی پیروی کرو اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور باعث ہدایت ہے جہانوں کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس مبارک گھر میں داخل ہوا امن پا گیا، اور اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے اس گھر کا حج کرے، اور جو کفر یعنی انکار کرے تو یقیناً اللہ جہانوں سے بے نیاز ہیں. قل یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. کہیے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہیں. قل یا اہل الكتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اس کو جو ایمان لا چکا اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس راہ کے لیے کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی اگر تم ان کے کچھ لوگوں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تم تو وہ ہو کہ تم پر تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کے رسول موجود ہیں، اور جس نے اللہ کو مضبوط پکڑا تو یقیناً وہ سیدھے راستے پر لگا دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور سوائے اسلام کے کسی حالت میں تمہیں موت نہ آئے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ،
اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، پس تم اس کی نعمت یعنی فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے یعنی دوزخ کے کنارے پر تھے، پس اس نے تم کو اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے، اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اور تم ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفریق کر لی اور اپنے پاس واضح احکام آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. جس دن کے کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ پس عذاب کا مزہ چکھو کہ جو تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو صحیح طور پر پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ عالمین پر زیادتی نہیں کرنا چاہتے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی ہے. تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. بعض ان میں ایمان والے ہیں اور ان میں بدکار یعنی کافر ہیں. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. معمولی ایذا کے علاوہ وہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی. ضربت علیہم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ کچھ سبب اللہ کی طرف سے ہو اور کچھ سبب انسانوں کی طرف سے، اور وہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے اور ان پر ناداری مسلط کر دی گئی. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سب اس لیے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے نکل جاتے تھے. لیسوا سواء من اہل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. اہل کتاب میں سب ایک جیسے نہیں.
ان میں ایک جماعت ہے جو اللہ کے احکام پر قائم ہے، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتی ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور وہ جس طرح کی نیکی کریں گے تو اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو جانتے ہیں۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کچھ کام نہ آئیں گی، اور یہی دوزخ کے رہنے والے ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ جو وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیز ہوا جس میں سخت سردی ہو ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہو، پس اسے برباد کر دے، اور اللہ نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنوں کے علاوہ کسی سے دلی دوستی نہ کرو کہ وہ لوگ تمہارا نقصان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایذا دیں، بے شک ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا، اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان لائے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے غصے سے مر جاؤ، یقیناً اللہ دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اگر تمہیں بھلائی نصیب ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
اور جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے لیے مختلف جگہوں پر متعین فرما رہے تھے اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جب تم میں سے دو جماعتوں نے خیال کیا کہ ہمت ہار دیں اور اللہ ان دونوں کے مددگار تھے اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یقیناً اللہ نے تمہیں بدر میں مدد دی اور تم بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار یعنی اللہ 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائے. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. بلکہ ہاں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور وہ کافر تم پر یکبارگی جوش سے حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5000 ایسے فرشتوں سے جن پر خاص نشان ہوں گے تمہاری مدد فرمائے گا. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اور اللہ نے اس امداد کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے اور تاکہ تمہارے دل اس سے قرار پکڑیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہیں، حکمت والے ہیں. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. یہ اس لیے کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دیں یا انہیں ذلیل کر دیں، پس وہ نامراد واپس جائیں. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. آپ کا اس کام میں کچھ اختیار نہیں، یا وہ یعنی اللہ ان پر مہربانی کریں یا وہ ان کو عذاب دیں، پس بے شک وہ یعنی کافر ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہیں بخش دیں اور جسے چاہیں عذاب کریں، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، دگنا اور چوگنا سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اور اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف
تیزی سے بڑھو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ خوشی کے حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور جو غلطی وہ کر چکے ہیں اسے جان بوجھ کر دہراتے نہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ انہی کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور باغات یعنی جنت جن کے تابع نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ بے شک تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چلو پھرو، پس دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ بیان کافی ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ اور سستی نہ کرو اور کسی طرح کا غم نہ کرو، اور تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن صادق ہو۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر تم کو کچھ زخم یعنی صدمہ لگا تو بے شک اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم یا صدمہ لگ چکا ہے، اور ہم یہ دن لوگوں میں پھیرتے ہیں، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دیں یعنی جان لیں، اور تم میں سے بعض کو گواہ یعنی شہید بنائیں، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دیں اور کافروں کو مٹا دیں۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو بظاہر جانا ہی نہیں اور نہ صبر کرنے والوں کو جانا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یقیناً تم موت یعنی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے اس کے آنے سے پہلے، پس یقیناً تم نے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یقیناً ان سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے، پس اگر ان کو موت آ جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا،
اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائیں گے۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی، اس کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اور جسے دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہیے اسے ہم وہیں دے دیں گے، اور جسے آخرت میں بدلہ چاہیے اس کو وہاں دے دیں گے، اور ہم جلد شکر گزاروں کو بہت اچھا صلہ عطا کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبی ہوئے جن کے ساتھ بہت سے اہل اللہ نے مل کر جنگیں کی، اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ پیش آیا بس اس کے باعث نہ سست ہوئے اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ کافروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور ان کی زبان سے اس کے سوا کچھ نہ نکلا کہ انہوں نے کہا، یعنی دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتی ہوئی بخش دیجئے، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے اور ہمیں کافر لوگوں پر غلبہ دیجئے۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ پس اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا عمدہ بدلہ بھی، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، یعنی مرتد کر دیں گے، پس تم بہت نقصان میں رہو گے۔ بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ بلکہ اللہ تمہارے کارساز ہیں اور وہ بہتر مدد کرنے والے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے شرک کیا جس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کے لیے بری جگہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا جب تم ان کے حکم سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور ہو گئے اور تم باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے اور تم نے بات نہ مانی، بعد اس کے کہ جو تم چاہتے تھے اس اللہ نے تمہیں دکھایا۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں کے لیے بڑے فضل والے ہیں۔ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم
فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتے تھے اور تمہارے پیچھے سے پیغمبر تم کو پکار رہے تھے، سو اللہ نے تم کو اس کی پاداش میں غم پہ غم دیا تاکہ تم جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اس کا غم نہ کرو اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑی، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہیں۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر چین نازل فرمایا، اونگ جو ایک طرح کی نیند تھی کہ تم میں سے ایک جماعت پر اس کا غلبہ ہوا، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کو اپنی جان کی فکر تھی، وہ اللہ کے ساتھ خلاف واقعہ گمان کر رہے تھے جو محض جاہلیت کا گمان تھا، کہتے تھے کہ کیا کچھ فیصلہ ہمارے بس میں بھی ہے؟ آپ فرما دیجئے بے شک سارا کام اللہ کے اختیار میں ہے، اور اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر فیصلے میں کچھ ہمارا بس چلتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے قتل کا فیصلہ ہو چکا البتہ وہ اپنے قتل کی جگہ کی طرف نکل کھڑے ہوتے، اور تاکہ اللہ تمہارے دلوں یعنی سینوں کی باتوں کو آزمائیں اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے معاف کر دیں، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک جو لوگ تم میں سے جس دن دو جماعتوں نے آپس میں جنگ کی منہ موڑ گئے، یقیناً ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والے تحمل والے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جب وہ سرزمین میں سفر پر نکلیں یا غازی بنے تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کو حسد بنا دیں، اور اللہ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ ہی مارتے ہیں، اور تم جو کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس مال سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے
تو البتہ اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ پس کچھ اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ پس ان سے درگزر فرمائیں اور ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں اور ان سے کاموں میں مشورہ لیا کریں۔ پس جب کسی کام کا مصمم ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائیں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ یعنی اللہ تمہیں چھوڑ دیں تو پھر کون ہے جو ان کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور نہیں ہو سکتا کہ نبی خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ تو کیا جو شخص اللہ کی رضا کے تابع ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں مبتلا ہو، اور اس کی جگہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف درجات ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جب ان میں سے انہی میں ایک پیغمبر مبعوث فرمائے جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا ایسا نہ ہوا جب کبھی تم کو مصیبت پہنچی تو بے شک تم بھی ان کو غزوہ بدر میں اس سے دو چند مصیبت پہنچا سکتے تھے، تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ اور جو تکلیف تم کو دونوں جماعتوں کے آپس کے مقابلے کے روز پہنچی سو اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور منافقین کو بھی دیکھ لیں، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفع کرو دشمن کو، تو کہنے لگے اگر ہم کو لڑنا آتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے،
اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. وہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. جو لوگ خود بیٹھے رہے یعنی شامل نہ ہوئے اپنے بھائیوں کے بارے میں جنہوں نے جانیں قربان کی، کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے. فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال دو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو تم مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے بخشا ہے اس سے خوش ہیں، اور جو لوگ شہید ہو کر ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے رہ گئے ان کے لیے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کہ روز قیامت انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا اور نہ ان کو افسوس ہوگا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللہ کے انعام اور فضل سے وہ خوش ہیں، اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا ان میں سے ان لوگوں کے لیے جو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں بہت بڑا ثواب ہے. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وہ لوگ کہ جن کو لوگوں یعنی کافروں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کر رکھا ہے سو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہیں اور وہی بہتر کارساز ہیں. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ سلامت واپس آئے، انہیں کوئی ناگواری پیش نہ آئی، اور وہ اللہ کی رضامندی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کے مالک ہیں. انما ذلكم الشيطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. یقیناً یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے خوفزدہ کرتا ہے، پس تم ان سے مت ڈرو، اور اگر تم ایمان والے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں یعنی زیادتی کرنے میں، ان کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں، یقیناً وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم. یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو جو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے اچھی ہے،
بے شک ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ کو سزاوار نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دیں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں، اور اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ تم کو غیب پر اطلاع دیں، ولیکن اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہیں منتخب فرما لیتے ہیں۔ پس اللہ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے گئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے روز انہیں اس کے طوق پہنائے جائیں گے، اور آسمانوں اور زمین کے وارث اللہ ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ مفلس ہیں اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کی بات کو لکھ رکھیں گے اور ان کے انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنے کو بھی، اور ہم کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ سزا ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے، اور یہ کہ اللہ بندوں پر زیادتی نہیں کرتے۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ہم کو حکم فرمایا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا جائے، فرما دیجئے کہ یقیناً مجھ سے پہلے پیغمبر تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، اور جو تم کہتے ہو اس معجزے کے ساتھ بھی، اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اگر یہ آپ کو سچا نہ مانے تو یقیناً آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھی سچا نہیں مانا گیا جو ان کے پاس دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یقیناً تم کو قیامت کے روز تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو یقیناً وہ مراد کو پہنچا،
اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ البتہ تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم ضرور ان لوگوں سے جن اہل کتاب کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد دیا کہ تم اس میں جو لکھا ہے اس کو ضرور لوگوں میں بیان کرو گے اور اسے نہ چھپاؤ گے، پس انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے بہت تھوڑی قیمت یعنی مال و زر وصول کر لی، پس وہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں بہت برا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ تم یہ خیال نہ کرو کہ جو لوگ اپنے برے کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کی بنا پہ اپنی جھوٹی تعریف چاہتے ہیں، پس تم یہ نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک جس کو آپ نے آگ میں داخل کیا تو یقیناً اس کو آپ نے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار کے ساتھ ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے اے ہمارے پروردگار، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دیں اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پروردگار، اور جن جن چیزوں کا آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرمائیں اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کریں، بے شک آپ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کی جنس ہو. پس جن لوگوں نے وطن چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں دکھ دیے گئے اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور ان کو ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے تابع نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ ہی کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تجھ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ رکھے. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کے رہنے کی جگہ جہنم ہے اور وہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے تابع نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکی کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر اور جو ان پر نازل ہوا اس پر اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. اللہ کی آیات کے بدلے حقیر قیمت یعنی مال دنیا وصول نہیں کرتے. یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو یعنی ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم مراد حاصل کر لو.